الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین، ہمارے درس کا آج پہلا دن ہے اور پہلا سبق ہے۔ اس سے پہلے کہ درس کا آغاز کیا جائے، تمام سننے والوں کو خاص طور پر اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ جس ہستی کے لیے خود خالق کائنات نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی گواہی دی ہو، اس کی بلندی اخلاق کا ہم تو صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اخلاق عظیمہ کے مالک تھے اور اپنی امت کو بھی ان سے متصف دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ پر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی دوسرے شعبے پر زور نہیں دیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اچھے اخلاق کی تکمیل کو قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے نیک اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور شب دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی اور اخلاق کے بارے میں یہ ہدایات، دوسری طرف آج کے مسلمانوں کی اخلاقی پستی اور زوال۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں ذرا بھی مناسبت نہیں۔ بجا طور پر ہماری خواہش ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر غالب آئیں اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو اخلاق عالیہ سے متصف نہیں کریں گے ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ معاشی خوشحالی، سیاسی استحکام اور عسکری ترقی سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، مگر ناچیز کی نظر میں بین الاقوامی دنیا میں اپنا مقام بنانے اور اشاعت اسلام کی رفتار تیز تر کرنے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اپنے کردار و اخلاق اور معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک اتباع ہے۔ لغت میں اتباع کا معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے اور نقش قدم پر چلنا، جبکہ اصطلاح میں اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول اور ثابت ہے اس کی اتباع کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات سنت اور دین کا حصہ ہیں۔ تقریرات سے مراد وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے مگر آپ نے ان کے کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ سنت کی اتباع اللہ کا محب ہونے کی دلیل بھی ہے اور محبوب ہونے کی نشانی بھی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت ہے، قرآن کی محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت سنت کی محبت ہے، اور ان سب کی محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے۔ یعنی جو شخص دنیا کے مقابلے میں آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتا ہے۔
سورہ آل عمران میں ہے، اے پیغمبر فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت محبت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض نصارہ نے محبت الہیہ کا دعویٰ کیا، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اگر واقعی تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اس کا ثبوت بھی پیش کرو، اور محبت الہیہ کا سب سے بڑا ثبوت اور واضح نشانی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی محبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ عام انسان تو رہے ایک طرف، اگر بالفرض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو اسے بھی آپ ہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک موقع پر تورات کے چند اوراق دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ میں آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ محترم سامعین، آج کا دور چونکہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے اندھیری رات کے شیاطین کی طرح آئے دن نئے نئے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک خطرناک فتنہ منکرین حدیث کا بھی ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف ان احکام کی اتباع کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، باقی رہی حدیث تو ہم اس کی اتباع کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں اس فتنہ کی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو قرآن پر متکبرانہ انداز میں ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میری کوئی ایسی حدیث پہنچے جس میں نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو، مگر وہ یہ کہے کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہم تو بس اسی کی اتباع کریں گے جو ہم نے کتاب اللہ میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں جنت میں داخل ہونے کا اور جنت سے محروم رہنے کا معیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والے سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اگر شادی بیاہ کیا جائے، بہتر غذا کھائی جائے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ کی اتباع کو چھوڑ کر عبادت بھی کی جائے تو انسان اللہ کی رضا سے محروم رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ کی خفیہ عبادت اور معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے عزم کیا کہ میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ کو ان تینوں کے عزائم کے اور ارادوں کے بارے میں اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہی میری سنت ہے۔ پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایسا جذبہ پایا جاتا تھا جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی
آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سونے کی انگوٹھی یقیناً بنوائی تھی، مگر آج کے بعد میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ آپ کی دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پھینک دی۔ بعض اوقات ایک بات ان کی طبیعت کے خلاف بھی ہوتی تھی، تب بھی وہ اپنے عظیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ مجھے بتوں کی وجہ سے پتھروں سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کا پختہ ارادہ فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ رک جاتے تھے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو مقامات اور مراتب حاصل ہوئے وہ اتباع کی برکت سے ہی حاصل ہوئے۔ اب بھی اگر کسی کو اللہ کا قرب، محبت، معرفت اور رضا حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اتباع کی برکت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ عوام کے ذہنوں میں مرتبہ ولایت کے بارے میں نامعلوم کیا کیا تصورات ہیں۔ بالخصوص کرامات کو تو ولایت کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے، یعنی ولی وہی ہے جس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، جبکہ ہمارے اسلاف صرف اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے جو کتاب و سنت کی اتباع میں کامل ہوتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی صاحب کرامات کو ہوا میں بھی اڑتا ہوا دیکھ لو تو اس کے بارے میں دھوکہ نہ کھاؤ، جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ شریعت کے امر و نواہی اور حدود کی حفاظت میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ تو سامعین، آئیے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد کریں کہ اسی اتباع میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے، قبول توبہ اور ہدایت ہے، خطا اور ضلالت سے سلامتی کی ضمانت ہے، اللہ کی رضا، مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔